محکمہ تعلیم سندھ نے 94 سرکاری اسکولوں کی ذمہ داری 37 ارکان سندھ اسمبلی کو سونپ دی۔ اراکین سندھ اسمبلی اپنے حلقے کے 3 سرکاری اسکولوں کی نگرانی کریں گے۔ ہمارے نمائندے شعیب مختار اس وقت MQM پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی کے ساتھ موجود ہیں۔ جی شعیب، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے 94 اسکول کی نگرانی کی ذمہ داری 37 ارکان سندھ اسمبلی کو سونپ دی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہیں MQM پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی۔ ہم ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے، یہ بتائیے گا اتنے طویل عرصے بعد ایک اہم اقدام محکمہ تعلیم کا سامنے آیا ہے کہ اب اپوزیشن جماعتوں کے ارکان اسمبلی اور حکومتی جماعتوں کے بھی ارکان اسمبلی اپنے حلقے کے 3 اسکولوں کی نگرانی کریں گے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ یہ ایک وہ انیشیٹو تھا کہ جو ہمارے MP انجینئر عادل عسکری نے اٹھایا تھا اسمبلی میں، اور جس پہ منسٹر ایجوکیشن سردار شاہ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ گورنمنٹ اس بات پہ راضی ہوگی، اور جو سردار شاہ صاحب نے جو کام کیا ہے، میں کہتا ہوں زبردست کام کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم 3 اسکول جو ہم نے لیے، میں نے تو 12 اسکول مانگے تھے کہ آپ میرے حلقے میں 12 اسکول ہیں پورے دے دیں، میں آپ کو 12 کے 12 اسکول بیکن ہاؤس اور سٹی کی طرح ہم اس کو رن کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ ہم پرائیویٹ اسکول بند کریں گے۔ بند کرنے کا مطلب کہ لوگ وہاں سے اپنے بچوں کو شفٹ کر کے سرکاری اسکول میں لائیں گے، اور یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے جو MQM پاکستان کی پلیٹ فارم سے لیا گیا، جس میں انجینئر عادل عسکری صاحب نے بات اٹھائی، اس کے بعد اسمبلی میں اس کے اوپر بات ہوئی، جس کو سردار شاہ صاحب نے ایکسیپٹ کیا۔ تو ہم بڑے خوش ہیں اور ہم شکر بھی ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمیں اسکول ملے اور ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم ایجوکیشن کے اندر ریفارمز اور اس کی جو ایڈاپشن ہے اس کو ہم ثابت کریں کہ دیکھیں اگر جب انسان کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کریں گے سارے MPs مل کے کہ ہم ان اسکولوں کے اندر وہ ایجوکیشن کا نظام متعارف کرائیں گے، اس میں وہ دن رات محنت کریں گے تاکہ یہ آنے والے جو ایگزامز ہیں اس میں ہمارے اسکولوں سے بچے ٹاپ 10 کی پوزیشن پہ آئیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ MQM پاکستان کے تمام ارکان اسمبلی جو ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اپنے حلقے کے 3 اسکولوں کو، ان کی 3 اسکولوں کی کارکردگی کو بہتر کرنے سے متعلق اقدامات اٹھائیں، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ شہریوں کو سہولیات فراہم کریں اور اسکول میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات کو ہر ممکن سہولیات فراہمی یقینی بنائی جائے۔ جی وزیر اعلیٰ سندھ سینئر سول ججز کے اگلے گریڈ میں ترقی کی منظوری دے دی۔ محکمہ قانون، پارلیمنٹری افیئرز اینڈ کرمنل پروسیکیوشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 30 سینئر سول ججز کے اگلے گریڈ میں ترقی کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیلات حاصل کریں گے ممتاز جمالی سے۔ ممتاز، بتائیے گا۔ دیکھیں جی، آج وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے جو سیشن ججز کی ترقی کی منظوری سے متعلق نوٹیفیکیشن وہ جاری کر دیا ہے، جس میں مختلف ججز کے وہ نام شامل ہیں۔ پہلے ان ججز کی ترقی سے متعلق سفارش کی گئی تھی، لہذا آج وزیر اعلیٰ سندھ نے 30 سینئر سول ججز کے اگلے گریڈ میں ترقی کی منظوری دی ہے۔ محکمہ قانون، پارلیمنٹرین افیئرز اینڈ کرمنل پروسیکیوشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ 30 سینئر سول ججز کو گریڈ 19 سے ترقی پا کر گریڈ 20 میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ انسپیکشن جج کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ ترقی پانے والے ججز میں خوشی محمد، وسیم احمد، عبدالرزاق مرزا، توصیف احمد شامل ہیں۔ اسی طرح دیگر ججز میں عبدالحسیب، عبدالغفار کوسو، نور محمد اور احمد رضا آبڑو سمیت دیگر شامل ہیں۔ جی بہت شکریہ ممتاز جمالی آپ کا۔ فیسوں میں اضافہ نامنظور، جامعہ کراچی کے طلباء کا کلاسز کا آج بھی بائیکاٹ۔ جامعہ کراچی میں طلباء کے احتجاج کا آج 8واں روز۔ لیٹ فیس ختم کرنے اور جامعہ کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کا مطالبہ۔ طلباء کا مطالبہ کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آج احتجاج کا 8واں روز ہے اور کلاسز کا بائیکاٹ بھی کیا گیا ہے طالبات کی جانب سے۔ بات کرنے کے لیے سید زبیر راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زبیر، بتائیے گا اس وقت کی کیا صورتحال ہے؟
जी बिल्कुल, तो देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची यूनिवर्सिटी में और जामिया कराची में तलबा अलायंस की कॉल पर आज एहतजाज का 8वां रोज़ है और तालिब इल्मों की जानिब से आज भी जो है एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। इस वक्त मैं एडमिन ब्लॉक के अहाते के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक जानिब तालिबात जो है सरापा एहतजाज हैं, जबकि दूसरी जानिब तालिब इल्म जो है वो भी एहतजाज जो है अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि रुकन सिंडिकेट जामिया कराची डॉक्टर रियाज अहमद ने जो है तालिब इल्मों की इस एहतजाज की हिमायत कर दी है और वो इस एहतजाज में इस वक्त शरीक भी हैं और उन्होंने इस अब से कुछ देर कबल जो है इन तालिब इल्मों से जो है खिताब भी फरमाया। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर रियाज मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। डॉक्टर साहब, तालिब इल्मों की हिमायत आपने की है, ये एहतजाज का आज 8वां रोज़ है। अंजुमन असातिज़ा लेकिन एक तरफ है वो मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा है। आज आपने यहाँ पर तालिब इल्मों से खिताब भी किया है, मुझे बताइए ये मामला क्या चल रहा है और आप इनके हक़ में आए हैं तो क्या मामला है? मेरे ख्याल में तो अंजुमन असातिज़ा भी तलबा के हक़ में उन्होंने कहा यह है कि बातचीत से मुज़ाकरात हल होने चाहिए और एहतजाज का हक़ तो हर किसी को हासिल है। इस वक्त तो एहतजाज का हक़ जो है वज़ीर-ए-आज़म को भी हासिल है। तो मेरे ख़्याल में तलबा 20 साल बाद कराची यूनिवर्सिटी में जो है अपने हकूक़ के लिए इतनी बड़ी तादाद में मुत्तहद हुए हैं कि उन्होंने कल पहला दिन था 20 साल बाद कि उन्होंने स्ट्राइक किए। इससे पहले टीचर्स स्ट्राइक कर लेते थे, मुलाजमीन कभी कभार कर लेते थे। ये बड़ी बुनियादी तब्दीली है जो पूरे पाकिस्तान में आ रही है। आप पंजाब में भी देख लें, हज़ारों की तादाद में तलबा निकले हुए हैं रेप केस के मामले पर। मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुशाइन बात है। इस्लामी जमीयत तलबा इसके अंदर है, इसमें पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन है, इसके अंदर इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सिंधी शागिर्द सद भी आज शामिल हुई है, इसमें और दीगर तंजीमें भी शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हज़ारों की तादाद में आम तलबा जिनका तंजीमों से ताल्लुक़ नहीं है वो इनके साथ चल रहे हैं और यही मैं समझता हूँ बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है पूरे मुल्क में तलबा सियासत के हवाले से कि तलबा साबित कर रहे हैं कि वो पुरअमन तरीक़े से अपने राइट्स के लिए डट सकते हैं और वो लोगों को ज़बरदस्ती नहीं बल्कि उन्होंने जो कॉल दी है स्ट्राइक की उस पर बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने भी लब्बैक कहा है कि ये फ़ीसें बढ़ना बंद होनी चाहिए। ये लोअर मिडिल क्लास की यूनिवर्सिटी है, इसको मिडिल क्लास की यूनिवर्सिटी नहीं बनाया जा सकता। मैं समझता हूँ कि जो है वो तलबा की स्ट्राइक बिल्कुल जायज़ है, तलबा के मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया नाकाम हो गई यूनिवर्सिटी चलाने के अंदर और अरबाब इख्तियार को देखना चाहिए कि यूनिवर्सिटी जो लोग नहीं चला पा रहे और मुसलसल हड़तालें होती हैं उनका अपने ओहदों पे बरकरार रहना ज़्यादा ज़रूरी है या इस यूनिवर्सिटी का चलना ज़्यादा ज़रूरी है? यूनिवर्सिटी का चलना ज़्यादा ज़रूरी है या ओहदों पर विराजमान रहना ज़्यादा ज़रूरी है? डॉक्टर रियाज साहब ये भी फरमाइएगा, एहतजाज का आज 8वां रोज़ है और इंतज़ामिया से अगर किसी किस्म की कोई मौक़िफ़ की बात की जाए तो वो गुरेज़ा दिखाई देती है। इंतज़ामिया खुलकर जो है सामने नहीं आ रही है और ये एक शर्मिंदगी का मुकाम है कि यूनिवर्सिटी के अपने तलबा जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, कभी सड़कों पर बैठ रहे हैं, कभी इंतज़ामी ब्लॉक के अंदर जो है यहाँ पर बैठ के एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इंतज़ामिया मौक़िफ़ क्यों नहीं दे रही है? इंतज़ामिया को क्या खदशात लाहक है? ख्याल में शायद आप मीडिया को नहीं दे रही होगी कि सामना नहीं कर सकते, आपके पास शवाहिद ज़्यादा हैं कि यूनिवर्सिटी में कितना पैसा है और फ़ीसें लेने की ज़रूरत नहीं है इतनी बड़ी तादाद में। और दूसरी बात ये कि इंतज़ामिया स्टूडेंट से फ़ीस लेने में बहुत बड़े सिस्टम के तहत नाकाम हो गई है। फ़ी ट्रैकिंग काम नहीं करता, सेमेस्टर सेल काम नहीं करता, लोगों के एडमिट कार्ड नहीं बनते, स्टूडेंट्स प्रमोट हो रहे हैं नहीं हो रहे, 80% का रूल बनाया हुआ है जिसकी वजह से सैकड़ों स्टूडेंट्स जो है उनके साल ज़ाया होते हैं, उनका पता नहीं चलता। इंतज़ामिया का जो एग्ज़ामिनेशन का सिस्टम है वो बुरी तरह से फ़ेल हो चुका है, जिसके नतीजे में ये फ़ीसें एक्यूमुलेट होती हैं 4-4 महीने 5-5 महीने की 4-4 साल की फ़ीस एक साथ लोग देते, उनको पता ही नहीं है कि वो प्रमोट हो गए हैं कि नहीं हो गए। मैं समझता हूँ 80% का रूल बहुत ख़राब है। यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों को पढ़ने से रोका नहीं जा सकता, उनको आगे जाने से नहीं रोकना चाहिए। सेमेस्टर सिस्टम में तो लोग 20% कोर्स पास करके भी आखिरी साल तक चले जाया करते थे। ये आज की बात नहीं है, फ़ीसों का इतना बड़ा मसला नहीं था। फिर दूसरी बात, यूनिवर्सिटी चलाने के लिए फ़ीसों से यूनिवर्सिटी नहीं चलाई जा सकती, ये सरकारी यूनिवर्सिटी है। ये इस साल इन्होंने किया है 5 अरब रुपए लेंगे 10 अरब रुपए के बजट में स्टूडेंट से। आप मुझे बताएं कि ये स्टूडेंट जो लोअर मिडिल क्लास के 44,000 खुद बताते हैं, तादाद थोड़ी कम है, वो कहाँ से इतना पैसा जनरेट कर सकते हैं? आज तो मसला सिर्फ फ़ाइन के ऊपर बना है या सरचार्ज के ऊपर बना है। जिसकी फ़ीस ड्यू है 2,42,000 उसको फ़ाइन के साथ कह रहे हैं 3,62,000 रुपये जमा कराओ। वो कहाँ से जमा करा? मेरे अपने क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो फ़ीस नहीं जमा करा सकते।
تو دیکھنا. اور پھر اکیڈمک کاؤنسل نے کہا کہ فیسوں میں اضافہ نہیں کیا جائے. وائس چانسلر صاحب نے زبردستی 10% کا اضافہ کیا. اس کا مطلب وائس چانسلر صاحب بالکل ڈسکنیکٹڈ ہیں ریالٹی سے. ڈاکٹر صاحب حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ 8واں روز ہے آج احتجاج کا. ہم دیکھتے ہیں اساتذہ کی جانب سے تدریسی عمل کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو اتنا بےعزت کر دیا گیا ہے، ان کو اتنا لاچار کر دیا گیا ہے کہ یہ اپنی ہی تعلیم کے لیے جو ہے اپنے ہی دروازے خود بند کر رہے ہیں. اتنا انتظامیہ نے ان کو جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ ایک مشکل میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ کب معاملہ حل ہوگا؟ آپ تعلیم کی بات کر رہے ہیں. میں نے ابھی کہا کہ ہمارے سائنس کے ڈپارٹمنٹ سے 1974 کے پریکٹیکل کرائے جا رہے ہیں. یہاں وسائل ہی نہیں ہیں. لائبریری میں 3 سال سے کوئی کتاب نہیں خریدی گئی. کسی ڈپارٹمنٹ میں یونیورسٹی نے کولر پچھلے 15 سال سے نہیں لگایا. باتھ روم ٹوٹے ہوئے ہیں. یہ تعلیمی ادارہ نہیں، اس کا حال ایک مدرسے سے بھی بدتر ہے. مدرسے سے بھی بدتر ہے. یہاں وزٹنگ 900 ٹیچرز پڑھانے کے لیے آتے ہیں. ان کو ایک کلاس کا 480 روپے دیا جاتا ہے، وہ بھی 2 سال نہیں دیا جاتا. انسانیت سوز ویجز ہیں جو وزٹنگ ٹیچرز ہیں. ٹیچرز کے کتنے ڈیوز ہیں وہ نہیں پے کیے جاتے. جو ہمارا رائٹ بنتا ہے وہ ہمیں نہیں دیا جاتا. تنخواہ روک لی جاتی ہے. یہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر منور ہیں، پچھلے 16 مہینے سے ان کی تنخواہ روکی ہوئی میرین بایولوجی کے اندر بلا جواز. ان کو یونیورسٹی میں 26 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے. اس طرح کی بے دردیاں ہو رہی ہیں اس یونیورسٹی کے اندر. تو تعلیم نہیں ہے اس یونیورسٹی کے اندر. اس یونیورسٹی میں بہت بیکورڈ تعلیم ہے. یہ یونیورسٹی 10 ارب روپے کے بجٹ سے نہیں چل سکتی. اس کا بجٹ ہونا چاہیے 20 ارب روپے. وفاق کو اور HEC کو اس کو 15 ارب روپے دینے چاہیے. ابھی وہ صرف 5 ارب روپے دے رہے ہیں. وہ بجٹ بڑھنا چاہیے. آج نہیں بڑھے گا کل بڑھے گا، اور طلبہ کے ساتھ اساتذہ ملازمین سب شامل ہوں گے اور یونیورسٹی پھر چلانا ناممکن ہو جائے گا. چلانا ممکن نہیں ہو پائے گا اگر طالب علموں کے ساتھ اساتذہ شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے، ملازمین یہ ان کے حق میں بول پڑے تو انتظامی امور کو چلانا جو ہے انتہائی مشکل ہو جائے گا. منور عباس صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی آپ کی بات کروانے کی کوشش کریں گے. آپ بھی آج طالب علموں سے جو ہے مخاطب تھے. مجھے بتائیے، انجمن اساتذہ کے آپ ایک اہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نمائندے کے طور پہ جو ہے آواز اٹھاتے پھرتے ہیں. مجھے بتائیں، معاملہ چل رہا ہے، اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنی ہی تعلیم کا نقصان بھی کر رہے ہیں، انتظامیہ موقف دینے سے بھی گریزہ ہے، کیا کہیں گے؟ میں صرف ایک بات کہوں گا کہ جو یہ فیسوں کا اضافہ کیا ہے یہ بالکل ان نیچرل اضافہ ہے. پچھلے سال بھی 20% اضافہ کیا گیا، اور جو اضافہ کرنے والی جو ہماری اسٹیچوٹری باڈی ہے وہ اکیڈمک کونسل ہے. اور اکیڈمک کونسل میں جن اساتذہ نے اس اضافے کے خلاف آواز بھی اٹھائی تو ان کی آواز جو ہے وہ روسٹرم پہ بیٹھے ہوئے جو چیئرمین صاحب تھے انہوں نے دبا دی. وہ ہمارے معزز استاد ہیں، ہم ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، مگر یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. اور جو نیچرل ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ جیسے انفلیشن ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے تو فیس بڑھانا نارمل ہوتا ہے، مگر یہ ایب نارمل اضافہ جو ہے یہ ہم اساتذہ کی طرف سے نامنظور ہے. اور ہم یہ ایک فی الحال جو کرائسس آیا ہوا ہے اس میں ایک تو ہم یہ کہیں گے کہ جو بالکل ناجائز قسم کا جو فائن لگایا ہوا ہے یہ ختم کیا جائے اور فیس کو نارملائز کیا جائے. آپ اپنے زیادہ دور نہیں جائیں، جامشورو یونیورسٹی کی فیس دیکھ لیں، اس سے کمپیئر کر لیں کراچی یونیورسٹی کی فیس کو تو آپ کو بہت بڑا فرق نظر آئے گا. کراچی یونیورسٹی کی بات نہیں کرتے، اگر سندھ کی دیگر جامعات کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی فیسز میں اور کراچی یونیورسٹی کی فیسز میں جو ہے خاصا ہمیں فرق دیکھنے کو نظر آئے گا. تاہم میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو کل انتظامیہ کی جانب سے کمیٹی قائم کی گئی تھی، طلبہ الائنس کی جانب سے اس کمیٹی کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ جو ہے صرف احتجاج کے حوالے سے اس مناسبت سے جو ہے کمیٹی انہوں نے تشکیل دی ہے. اس کمیٹی کا کوئی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی حق نہیں بنتا. ان طالب علموں نے اس کمیٹی کو مسترد کر دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک حتمی جواب جو ہے ان کو نہیں دیا جائے گا، ان کے مطالبات کو فی الفور مانا نہیں جائے گا، جب تک یہ احتجاج جو ہے جاری رہے گا. آج اس احتجاج کا 8واں روز ہے اور آج بھی احتجاج جو ہے ایڈمن بلاک کے اندر جاری و ساری ہے. اور ان طالب علموں کا یہ 2 اہم مطالبات ہیں کہ ری ایڈمیشن کے نام پر جو زائد فیس وصول کی جا رہی ہے وہ فی الفور ختم کیا جائے، جبکہ دوسرا جو بسز ہیں جو کہ صرف اور صرف 27 بسز کراچی یونیورسٹی میں آپریشنل ہیں اور طالب علموں کی تعداد ہزاروں میں ہے، تو ان بسز پوائنٹس کو جو اضافہ ہے وہ اس میں کیا جائے. تاہم احتجاج جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، اور ان طالب علموں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات کو نہیں مانا جائے گا، جب تک یہ احتجاج جو ہے اسی طریقے سے جاری رہے گا. جی طلبہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مطالبات جب تک نہیں مانیں گے انتظامیہ کی جانب سے تو ہم احتجاج کو یوں ہی جاری رکھیں گے. اور آج احتجاج کا 8واں روز ہے. بہت شکریہ سید زبیر راشد.